پیارے اسلامی بھائیوں، بیر صبا یہ ایک تاریخی شہر ہے جو کہ فلسطین کے قریب ہے۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ فلسطین کے پاس ایک شہر بیر صبا تھا، اب تو یہ بہت بڑا شہر بن گیا ہے، پہلے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ عربی میں بیر کنویں کو کہتے ہیں اور صبا کا معنی ہے 7، یہ جو گنتی والا 7 ہوتا ہے نا، 7۔ تو اب اس کو بیر صبا کیوں کہا جاتا ہے؟ 7 عدد والا کنواں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا تو آگ جب آپ کے لیے گلزار بن گئی، اس واقعے کے بعد آپ نے ایک علاقے بابل کی طرف ہجرت کی اور مصر سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ بیر صبا، یہ کنواں موجود ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جوانی کی عمر تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سارا مال عطا فرمایا۔ آپ کے پاس مویشی جو تھے، گائے، بھینسیں اور دیگر جانور بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو شیخ صالح، نیک بزرگ کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ کے آپ نبی بھی تھے تو آپ سے بڑی لوگ محبت کرتے تھے، آپ کو شیخ صالح کہہ کے پکارتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ علاقے کے لوگوں، کچھ لوگوں میں سے آپ کی کچھ لوگوں نے بے ادبی کی اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اپنا سامان اٹھایا اور آپ اس علاقے سے چلے گئے اور جبرون نامی شہر تشریف لے گئے، جس کو آج کل اس شہر کو الخلیل کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم انبیاء کرام کی یہ ادبی کیسے معاف فرماتا؟ اللہ پاک تو اپنے نبیوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، رب کریم بے ادبوں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ سزا ملی کہ جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں سے پانی لیتے تھے، اس سارا کنواں جو ہے وہ سوکھ گیا تھا، بلکہ اس شہر میں جتنے بھی کنویں تھے سارے ہی سوکھ گئے تھے۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں، کدھر گیا پانی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شیخ صالح کی بے ادبی کی ہے، اللہ کے نیک بندے کو ہم نے تنگ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بے ادبی کی ہمیں سزا ملی ہے۔ اب یہ لوگ پھر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معافی مانگنے لگے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو باہر نکال دیا، حضور واپس آ جائیں، اس شہر میں پھر کرم فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں آتا، اب تم میری 7 بکریاں لے جاؤ، ایک ایک بکری کو ایک ایک کنویں کے پاس کھڑی کر دو، جیسے ہی وہ بکریاں کنویں کے پاس پہنچے گی انشاءاللہ کنویں میں پانی واپس آ جائے گا۔ اب یہ لوگ 7 بابرکت بکریاں لے کر واپس آئے، جو ہی انہوں نے بکریوں کو کنویں کے پاس کھڑا کیا، اللہ کی رحمت دیکھیں، اسی وقت کنویں ابل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے کنویں بھر گئے۔ اسی وجہ سے اس مقام کا نام بیر صبا یعنی 7 بکریوں والا کنواں، یہ نام مشہور ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ یہ مہینہ ویسے بھی اب جو اگلا مہینہ ہے، جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ حج کا جتنے حج کے ارکان ہیں اس میں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، بی بی ہاجرہ کی یادیں ہیں۔ صفا مروہ پر جائیں تو بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ابراہیم کی یاد آتی ہے، اور سبحان اللہ زمزم کا پانی پئیں تو حضرت اسماعیل جن کے قدموں کی رگڑ سے یہ مبارک کنواں جاری ہوا، وہاں ان کی یادیں ہیں۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، جتنی پوری دنیا میں لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی وہ عظیم داستان کو یاد دلاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ ابو الانبیاء ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کی جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں، آپ کی ایک اور شان یہ بھی ہے کہ آپ کا جو چہرہ انور ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے، جس کو ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ نبی پاک کے چہرہ انور سے
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بڑا ملتا تو سبحان اللہ، ایک تو ان کا مرتبہ اتنا بڑا، تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی اگر بے ادبی کی جائے تو پھر رب عز و جل برکت اٹھا لیتا ہے، پھر اللہ اسے سزا دیتا ہے کریں، اور پھر جب رب بدلا دے، رب کی قدرت کی طرف سے بدلا آتا ہے تو ہم مارے جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول یہ لے کر جائیے، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلمن فقط آذانی، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی۔ فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ بات کہاں تک جاتی ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینے میں؟ اب وہ سوچے جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ سوچے جو مسلمانوں کا مال دباتے ہیں، وہ سوچے جو چوریاں کرتے ہیں، جو زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، جو یتیم بیواؤں کا بلکہ اپنی بہنوں کا ورثہ دبا لیتے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیسے جواب دیں گے؟ تو کبھی کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی؟ سبحان اللہ، کہ تبرکات کی کیا ویلیو ہے۔ حضرت ابراہیم خود نہیں گئے، آپ نے 7 بکریاں بھیج دیں، اور جب وہ 7 بکریاں جاتی ہیں اس کی برکت سے سبحان اللہ ان کنوؤں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، رب کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے قرب والی تبرک والی چیزوں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ان تبرکات کی برکات سے مشکلات ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ارے جناب لوگ کہتے تبرک کی کوئی ریفرنس دیجئے، تبرک کیسے ہو گیا اور تبرک کا کیا جناب کوئی حقیقت ہے؟ ارے آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال کبھی ذہن میں پیدا نہ ہوتا۔ پڑھیے سورہ یوسف، پڑھیے اس کی تفسیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کی یاد میں آنسو بہاتے تھے، آپ کی بینائی کا ذوف بڑھ گیا، بینائی کمزور ہو گئی، بہت طویل واقعہ ہے۔ حضرت یوسف کو جب پتا چلا، جب آپ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، اللہ اکبر، حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، ذرا غور سے بات سنیے گا، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ دونوں نبی اللہ سے یقیناً دعا کر سکتے ہیں، مگر حضرت یوسف اپنے بھائی کو کہتے ہیں ایسا کرو، میرا یہ قمیص جو ہے لے جاؤ میرے والد کے پاس، ان کی آنکھوں پر رکھ دینا، اللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی کا ذوف دور کر دے گا۔ اور یہ واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ اگر تبرک کی ویلیو نہ ہوتی تو حضرت یوسف دعا فرماتے، یقیناً اللہ کے نبی ہیں، وہ دعا فرماتے، اللہ ضرور دعا کرم فرماتا، مگر سبحان اللہ یہ قرآن کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت رکھنے والی چیز میں اللہ کریم نے اپنی رحمتوں سے برکت ڈالی ہے۔ تو تبرک کی اہمیت سمجھیے، اور اللہ والوں کا اگر کوئی تبرک مل جائے تو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ ایک جملہ یاد کر لیجئے، با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ جو ادب نہیں کرتا اس کو برکتیں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کی بات چل رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں تبرکات کی بات ہو رہی ہے نا۔ آؤ ایک اور تبرک کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور جس تبرک کو دیکھنے کی بلکہ اس کے قریب نماز پڑھنے کی ہر مسلمان کے دل میں آرزو ہوتی ہے۔ اور وہ کون سا تبرک ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی آپ نے تعمیر فرمائی، اور سبحان اللہ یہ کمال کا پتھر ہے۔ اب دیکھیے آج شکارپور کے اس فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی چھت جب بنی ہوگی کسی انسان کا ہاتھ تو نہیں پہنچا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی لفٹ لگائی گئی ہوگی، اس کے بعد وہ شٹرنگ لگاتے ہیں، مزدور اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کام کرتے ہیں، اگلا فلور ہو تو ایک اور لفٹ لگائی جاتی ہے، جتنا قد ہوتا ہے وہاں تک بندے کا ہاتھ پہنچتا ہے، اس کے اوپر کے لیے کسی لفٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، 5000 سال سے پرانی بات ہے، جب حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے انہیں پتا ہے کہ کعبے کی دیوار تو بڑی اونچی ہے، بتاؤ نا حضرت ابراہیم نے یہ قد سے اوپر پتھر کیسے رکھے ہوں گے؟ سبحان اللہ، تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم پتھر رکھتے جاتے، اور جب یہ دیوار اونچی
ہو جاتی مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا جاتا. مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا, وہ اونچا ہو جاتا. آپ اوپر پتھر رکھتے, جب نیچے پتھر رکھنا ہوتا وہ پتھر نیچے آ جاتا. سبحان اللہ, یہ کیسا معجزہ ہے. بلکہ سنو, 5000 سال کے بعد بھی آج بھی اپنی آنکھوں سے جب آپ مقام ابراہیم کا دیدار کرتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں. اللہ نے اس تبرک کو کیسے باقی رکھا ہے, اس کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہے. جناب 400-500 سال 700-800 سال میں عمارت تباہ ہو جاتی ہے, عمارت مخدوش ہو جاتی ہے, گرنے کے قریب ہو جاتی ہے. یہ پتھر 5000 سال سے زیادہ اس میدان میں گویا پڑا ہوا ہے, اس میدان میں جلوہ فرما ہے. اس پتھر پر اب جا کر یہ جو مقام ابراہیم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا, ایک بہت خوبصورت سا گولڈن کلر کا ایک کیس بنا دیا گیا ہے, ایک اس کو حفاظت کر دی گئی ہے اس کی. یہ پہلے ایسا نہیں تھا, یہ 200-400 سال پہلے ہوا ہوگا. ہزاروں سال سے کھلے میدان میں یہ پتھر موجود ہے. ہزاروں بارشیں گزری, ہزاروں آندھیاں گزری, موسم آگے پیچھے ہوئے, مگر اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں. یہ کیسا معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب ذرا آگے چلیے, اب ذرا بتائیے, قرآن کہتا ہے اس مبارک پتھر کو مصلی بنایا جائے, مصلی بنانے کا حکم دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کعبے کے سامنے ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان میں آئے. یعنی جب طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں, جو جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے, وہ اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, خیر المسجد خلف المقامی وعن یمین الامام, یعنی پوری زمین میں سجدہ کرنے کے لیے 2 جگہ بہترین ہیں. نمبر 1 مقام ابراہیم کے پیچھے, اور نمبر 2 ہم جب بھی نماز جماعت سے پڑھیں تو امام صاحب کی سیدھی جانب. سبحان اللہ, یہ بھی پتا چلا کہ جب جب جماعت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے, اللہ کرے با جماعت نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں. پھر پہلی صف میں جا کر نماز ادا کیا کریں, اور کوشش کریں پہلی صف میں جو مؤذن صاحب کے ساتھ پہ رائٹ سائڈ کی جو جگہ ہے, اللہ کرے وہ مل جائے. فرمایا یہ بہترین جگہ ہے. تو سبحان اللہ, مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اب ایک اور ذرا تھوڑا سا باریک سا مسئلہ سمجھ لو, انشاءاللہ عشق رسول میں اور اضافہ ہو جائے گا. اب ذرا سمجھیے گا, مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. ہاں یہ جنتی پتھر ہے, بڑا مقدس پتھر ہے, لیکن عین نماز میں اس پتھر کی تعظیم کرنے یعنی اسے مصلی بنانے کا حکم دیا. اب سوچنے کی بات ہے, علماء بیٹھے ہیں, کہ حالت نماز میں ایک پتھر کی تعظیم کرنے سے نماز میں کوئی نقص نہیں آتا ہے, نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے, نماز ٹوٹتی نہیں ہے, بلکہ نماز مکمل رہتی ہے. بلکہ تو بھلا خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کسی کو نماز میں خیال آ جائے تو اس کی نماز میں کیسے خلل واقع ہوگا, اس کی نماز میں کیا کمی آ جائے گی. سبحان اللہ, سچ یہی ہے کہ حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی ہے. کسی عاشق نے کیا خوب کہا, کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا نماز میں, کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا میری نماز میں, میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. اللہ اکبر, یعنی نبی پاک کی یاد اگر نماز میں آ جاتی ہے تو غفلت کی نیند اڑ جاتی ہے. اور سبحان اللہ, نماز کا تحفہ بھی تو نبی پاک نے ہی ہمیں دیا ہے, نماز کی تعلیم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے. تو سبحان اللہ, یہ ہے جناب تبرکات کی حیثیت اور تبرکات کی برکت. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے, حج کی سعادت نصیب فرمائے, مقام ابراہیم کا دیدار نصیب فرمائے, اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا بھی نصیب فرمائے. ہاں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں, جب یہ فضیلت سنتے ہیں نا تو ہمارے کچھ حاجی صاحبان سمجھتے ہیں, چاہے وہ عمرے پر جائیں یا حج پہ جائیں, کہ جناب اب تو بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی, ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو اب اس کے لیے وہ جناب طواف روک کر 4-5 بندے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی ادھر ہی نماز پڑھنی ہے. اب اس پہ ہزاروں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, اور اب ماشاءاللہ طواف میں تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر مقام ابراہیم پر آپ کو جگہ نہ ملے تو حرم پاک میں جہاں بھی جگہ ملے آپ وہاں پر واجب الطواف جو ہے, جو نماز کے نوافل ہیں طواف کے, وہ ادا کر سکتے ہیں. وہ کہیں بھی ادا کر لیں, مقام ابراہیم پر جا کر ادا کرنا ضروری نہیں ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ایک مرتبہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے. آپ سبحان اللہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اسے نوچ رہی ہیں اور پرندے بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی. ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کتنا پختہ تھا, اس پر تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا. آپ جیسا کامل ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف ایک حیرانی تھی کہ یہ لاش جب کئی سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے, اس کا کچھ گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے, کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے, کچھ پانی میں لگ لگ کر گل گیا ہے, ایک لاش کے اتنے سارے ٹکڑے بٹ گئے ہیں, قیامت آنے میں ابھی صدیاں باقی ہیں. حیرت کی بات یہ کہ اللہ کیسے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ سارا گوشت جو اس کے جسم پر واپس آ جائے گا. تو سبحان اللہ آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا, رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا. اللہ اکبر. اب آپ کا ایمان تو مضبوط ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید حضرت ابراہیم کو کوئی شک تھا, لہذا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہی جواب دلوایا. ارشاد ہوا اولم تؤمن, کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی, یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا تیری قدرت کیسی ہے. سبحان اللہ, میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے علم الیقین حاصل ہو جائے. اے اللہ علم الیقین حاصل ہے, مجھے عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید پکا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. رب کریم نے کیا حکم دیا, رب کریم نے یہ خواہش کیسے پوری فرمائی. فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو لو, ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ کچھ ہلا بھی لو, اب ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان سب کا قیمہ بنا کر چاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو اور ان چاروں ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پر رکھ کر انہیں پکارو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کیا کیا, 4 پرندے لیے, ایک مور لیا, ایک مرغ, ایک کبوتر اور ایک گدھ, ایک روایت میں کوا, یہ 4 پرندے لیے, ان کو جناب ذبح کیا گیا. ان چاروں کے سر حضرت ابراہیم نے اپنے پاس رکھ لیے اور ان کا قیمہ بنایا. قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا. کتنا مکسچر ہو چکا ہے. اور اب حضرت ابراہیم پکارتے ہیں اے کبوتر, اے مور, یا ایتھا الحمامہ, یا ایھا الدیک. اب جب آپ نے پکارا, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قیمے کے اجزاء اڑنے لگے, پرندے اپنی اپنی جگہ پر ثابت بننے لگے اور سارے پرندے دوبارہ بن گئے. سر نہیں ہے مگر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابراہیم کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے سر کو گویا اپنے سر میں لگایا, اپنی گردن میں لگایا اور وہ دانہ چگنے لگے, پھر سے زندہ ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی قدرت کا کیا شاندار نظارہ دکھایا. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے مگر سبحان اللہ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے رب کی قدرت کیسی ہے. میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.